بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلہ سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلہ کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری 1220 عیسوی کی بات ہے کہ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجل صاحبزادے ارتغرل کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ارتغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارتغرل جب اپنے قبیلہ کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارتغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارتغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے مذہب و ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارتغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مارکا کا زار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارتغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہی رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارتغرل اور اس کے قبیلہ کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارتغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا مقرر نائب کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ موجودہ ترکی کے مشرق میں ایک شہر ہے جو آرمینیا میں بحیران کے قریب واقع ہے۔ دولت عثمانیہ کا بانی عثمان 656 ہجری ارتغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت مسنوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے پشتے جلا دیے۔ جو بچ کے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی، خون گلیوں میں بارش کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاری رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ منحصر مجموع چکی تھی
دولت عثمانیہ کا موسد عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں کون کون سی تھیں؟ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین کچھ یہ ہیں۔ شجاعت و حوصلہ مندی میں جب بیزنطینیوں نے بورسا، مدنوس، ادرانوس، کستلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجیوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجیوں کو تربتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بہت بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں، مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صرف ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یک کے بعد دیگرے لفقہ، آگ، حصار، خوش حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 میں قوا، کیجا، تراقلو اور تکرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بھروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر کرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اکرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزیہ یا روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان ہے یعنی الاخوان۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب میں ترویج کا سر انجام دے رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک دین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم
علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عدل و انصاف کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی عثمانیہ کو کرجا اثار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بزنطی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کر دو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح قوم کے ساتھ جور و ستم، ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا۔ وعدہ کی پاسداری کا انہیں بہت بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے۔ قلعہ اولوباد کے بزنطی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دی تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا انتظام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال بہت رکھا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کی غرض و قائد اعلیٰ کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العلام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات، جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقوں میں حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز کا اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلاح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان میں کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اسی طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بہت بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت کی عدالت پر، اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر، اس کا غنا، اس کی تواضع پر غالب نہ آئے۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدبیر و رائے، کثرت جنود اور ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیائے کوچک میں انہی تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت علی اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارہ شکاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن و کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش
کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے اسی طرح اہل کفر و عصیان سے دیر رکھتے تھے۔ عثمانیوں کا دستور حکمرانی دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیق اور بورسا جو بیزنطی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے فتح ہوئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔